تو خود اپنی قسمت پر ناز کریں گے۔ یہ پگڑی ان کے سروں پر بندھی ہے نا، تو پگڑی نبی کی سنت ہونے کی وجہ سے بڑا مقام رکھتی ہے، لیکن اب جو نسبت ان کو قرآن سے ہو گئی، اب یہ پگڑی ان کے سروں پر اور سج جائے گی۔ اللہ انہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی لاج نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ۔ میں امین شریف رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر دہراتا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے سمجھنے والے کے لیے۔ ہمارے تھے کہ بابو لوگوں اس قرآن کی قسمیں مت کھایا کر، اسے پڑھا کرو، یہ درد دل کی بات ہے۔ آج ہمارے ہاں قرآن کا کیا اس کا استعمال رہ گیا معاذ اللہ، قسم اٹھانے کے لیے، تصفیہ کروانے کے لیے۔ اگر یہ آؤ جی قرآن دے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کروائیے، تو قرآن چینا ہے، یہ بات قرآن چینا ہے تو اس گل ہے۔ قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا۔ اور میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں، شاید آپ میں سے بعض دوستوں کو ناگوار گزرے، بعض علماء اور اساتذہ کو بھی ناگوار گزرے، یہ جو ہم نے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حافظ قرآن کی بڑی شان اور مقام رکھا ہے، وہ جو اس کی برکات اور فضیلتیں ہیں اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیے کہ صحابہ میں سے کتنوں نے اس وجہ سے اپنی اولادوں کو قرآن سے وابستہ کیا، اور ہم اس کے بغیر اس کے علاوہ کسی اور وجہ کا سوچتے بھی نہیں کہ یہ جب حافظ بن جائے گا تو میری بخشش کروائے گا، حافظ بن جائے گا تو میری بخشش کروائے گا۔ لیکن مجھے بتائیں یہ سوچنے والا خود کتنا دین پر عمل کرتا ہے؟ بلکہ میں اگر جملہ کہوں ہے تو تھوڑا سخت، ہم نے اس کو بہانہ بنایا ہوا ہے کہ میں اپنے کرتوت نہیں چھڈنے، تو میری بخشش کروا۔ باپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، مسجد میں نہیں آتا، اس کا حال وہی ہے، مسجد کے پاس سے گزرا تو مولوی صاحب وہ بھینس مسجد میں گھسی ہوئی تھی، اس کو مار رہے تھے، مولوی صاحب کی کملے ہو گئے، کیوں ماری گئے؟